دل گندا کیسے ہوتا ہے؟ جب کوئی انسان پہلی بار کوئی گناہ کرتا ہے، جیسے زندگی میں پہلی بار کوئی شراب پی رہا ہے تو دماغ تو کہتا ہے پی لو، مستی آئے گی، مزہ آئے گا، مگر دل روتا ہے نہیں یہ حرام چیز ہے۔ پہلی بار کوئی زنا کرتا ہے، پہلی بار کوئی چوری کرتا ہے، پہلی بار کسی کا کوئی مال ہڑپ لیتا ہے تو اس کا دل گواہی نہیں دیتا ہے کہ اچھا ہے، نہیں، اس کا دل تڑپتا ہے، روتا ہے۔ اگر انسان دل کی بات مان لے تو غلط کام نہیں کرے گا، دل روکتا ہے مگر دل کی بات نہیں مانتے ہیں، دماغ کی مان کر کے ہم گناہ کر گزرتے ہیں۔ جب گناہ کر لیتا ہے انسان تو اس کے دل پہ کالا دھبا لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر کالا دھبا لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر کالا دھبا لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر کالا دھبا لگ جاتا ہے۔ اس طرح سے جب اس کا دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے، اب اس انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کا دل اب مردہ ہو گیا۔ اب وہ گناہ کرتا ہے تو دل نہیں روتا ہے، اب وہ غلط کام کرتا ہے احساسات نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس کا دل مردہ ہو گیا۔ جان بوجھ کر نماز چھوڑ رہا ہے، تکلیف نہیں ہوتی ہے، بے چینی نہیں ہوتی، کیوں؟ اس کا دل جو ہے مردہ ہو گیا ہے، دل کی دھڑکنیں بجھ گئی ہے، دل کی روحانیت ختم ہو گئی ہے، دل میں جو تازگی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، قلب کی حرکتیں گم ہو گئی۔ اب کوئی اندازہ کیسے کرے کہ ہمارا دل گندا ہے یا صاف ہے؟ تو آسان کسوٹی ہے۔ اگر آپ کو دین کی باتیں اچھی لگے، میری ماں بہنوں غور سے سنو، اگر آپ کو دین کی باتیں اچھی لگے، قرآن کی باتیں اچھی لگے، قرآن پڑھنے میں طبیعت لگے، نماز پڑھنے میں سکون محسوس ہو، بغیر نماز پڑھے بے چینی ہو، اور شریعت مطہرہ پہ زندگی گزارنے میں خوشی محسوس ہو، علماء کی باتیں اچھی لگے، حدیث کی باتیں اچھی لگے، تو آپ اندازہ کریں کہ میرا دل ابھی پورا گندا نہیں ہوا ہے، کہیں نہ کہیں میرا دل میں سچائی ہے، میرا دل کچھ صاف ہے جو اچھائی کو اپنے طرف کھینچ رہا ہے، تو اس کا کھانا بند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کا پانی بند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کو ننگا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کو کنگال نہیں بناتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو نیکی کرنے کی توفیق چھین لیتا ہے، نیکی کرنے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ یعنی جان بوجھ کر علم رکھتے ہوئے نماز فرض ہے نہیں پڑھتے، اس کی توفیق نہیں ہے۔ اس لیے ڈرنا چاہیے، اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض تو نہیں ہے، چونکہ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے، اللہ جس سے خوش ہوتا ہے، اس کو اپنے قریب بلاتا ہے، اپنے آگے جھکاتا ہے، سجدہ کراتا ہے، اپنا درد دیتا ہے اور اپنی محبت سے نوازتا ہے۔ وہ انسان بہتر سے بہتر ہوتا چلا جاتا ہے، رب کی بارگاہ میں توبہ کرنے والا ہو جاتا ہے۔ یہ پہچان ہے کہ جس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے وہ بندہ اور زیادہ عبادت گزار ہوتا چلا جاتا ہے، یہ اس کی علامت ہے اللہ کے فضل کی۔ اس لیے میرے بھائی، ہم اگر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو غور کرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے، اور یہ سوچنے کی بات ہے، یہ پکی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے خوش ہوتا ہے اس کو توفیق دے دیتا ہے۔ اگر توفیق نہیں ہو رہی ہے تو غور کرنے کی بات ہے۔